اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المكرمين، محب الفكراء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मीज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसम मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना खैरुल अनामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार तमाम जहानों से बेहतर, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स में 3 सिफ़ात हो अल्लाह ताला उसके लिए मौत के लम्हात आसान फरमा देता है और उसे जन्नत में दाखिल फरमाता है। कमज़ोरों के साथ नरमी, वालिदैन के साथ मोहब्बत व शफ़क़त, अपने मातहतों के साथ हुस्न सलूक। नाज़रीन किराम, आज हमारा मौजू सीरत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्ल अज़ इज़हार नबुव्वत। आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं
ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، آپ ان سے واقف ہیں، میرے مہمان بنتے رہتے ہیں۔ نوجوان اسکالر ڈاکٹر عقیل احمد صاحب، کئی تصوف کی کتابیں بہت باکمال لکھی ہیں انہوں نے۔ اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے مجھے جوائن کریں گے مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب۔ آج آپ معروف اسکالر ہیں ہمارے ملک کے، اور نعت حافظ مصباح سے آخر میں آپ کو سنواؤں گا۔ ناظرین کرام، غالب نے کہا تھا بڑی خوبصورت بات، ہر کس قسم با اونچے عزیز است می خورد، سوگند کردگار بجان محمد است، کہ انسان جس کو جو پیارا ہوتا ہے اسی کی قسمیں کھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 مرتبہ قسمیں کھائی ہیں۔ اور وہ جو اگلا شعر مشہور ہے کہ غالب ثنائے خواجہ با یزداں گذاشتیم، کاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، غالب ہم نے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم مدح و ثنا اللہ پہ چھوڑ دی، اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے محبوب کی رفتیں اور عظمتیں کیا ہیں۔ ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتے تھے، ہر قیمت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جتنے مصائب و آلام ہو سکتے تھے انسان کے بس میں، وہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے پیدا کی۔ جتنی تکالیف کی صورتیں ہو سکتی تھی، اذیت کے جتنے مراحل ہو سکتے تے، وہ سب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیے۔ لیکن عجیب بات ہے، بدترین دشمنوں میں سے کوئی ایک نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ میں جو کہا کرتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شبنم صبح کی طرح بے داغ جوانی جو گزاری تھی، اس پہ کسی نے حرف نہیں اٹھایا۔ بدترین دشمن ہے، کہہ رہے صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں۔ اگرچہ ہریکل کے دربار میں جاتے ابو سفیان، اس وقت اسلام کے سب سے بڑے دشمن، وہ بھی جا کے کہتے ہیں کہ ہیں صادق و امین۔ ابو جہل سے کوئی پوچھتا ہے کہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے، کہتا ہے صداقت و ایمانت میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اسی لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے حوالے سے ویسٹرن رائٹر جنہوں نے بھی لکھا ہے، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، ایمانت اور آپ کے کردار کی پاکیزگی جو ہے اس کی طرف کسی نے انگلی نہیں اٹھائی۔ اعتراضات ہوتے رہے، معجزات پہ بھی اعتراضات ہوتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی تعدد پہ بھی اعتراضات انہوں نے کیے، لیکن کردار کی جو پاکیزگی ہے، پاکیزگی تو بہت چھوٹا لفظ ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے حوالے سے ناظرین کرام، ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے ہمیں کہ دنیا کا اصول یہ ہے کہ جب بھی کوئی تجربہ ہوتا ہے، کوئی نیا تجربہ ہو، تو پہلے جو ہے اس کی تھیوری آتی ہے، جس کو تھیوری بھی ہم اردو میں کہتے ہیں، اور پہلے تھیوری دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد تھیوری بتانے کے بعد پریکٹیکل ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی واحد مثال ہے کہ 40 برس پریکٹیکل دکھایا گیا ہے اور اس کے بعد تھیوری آئی ہے، اور اسی لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑا ثبوت اپنی نبوت کا دیا، آپ نے فرمایا، قرآن حکیم کے الفاظ ہیں، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا، میں نے تمہارے سامنے ایک زندگی گزاری ہے، زندگی کا حصہ اور ایک فریگمنٹ آف لائف تمہارے سامنے ہے میرا، بتاؤ اس پہ انگلی اٹھا کے اس میں تم نے کوئی کمی دیکھی ہے؟ تو ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پاکیزہ حیات تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار نبوت سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو کس چیز نے متاثر کیا تھا؟ وہ میسرہ جو خادم آپ کے ساتھ گیا تھا تجارت کے لیے شام کی طرف، واپس آپ نے کیا رپورٹ دی تھی؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی پہاڑوں کے پتھروں نے بھی دی تھی۔ وہ جو شجر تھے، وہ جو حجر تھے جو آپ کو سجدہ کرتے تھے، وہ جو جانور تھے، حلیمہ سعدیہ کی بکریاں بھی آ کے سجدہ ریز ہوتی تھی، بتوں نے بھی آپ کی گواہی دی۔ اور سب سے دلچسپ بات جو مجھے یاد آتی ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی 390 برس کا شیخ عزد یمنی جو تھا وہ ملتا ہے، آپ گئے ہوئے ہیں یمن میں تجارت کے لیے، وہ آپ سے اس سے ملنے کے لیے گئے، سنا ہوا تھا بڑا عبادت گزار ہے، اس نے آپ سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے اپنا نام بتایا، اس نے کہا والد کا نام، کہا ابو قحافہ ہے، قبیلہ اپنا قبیلہ بتایا، اور اس نے کہا کہ کہاں کے رہنے والے؟ کہا مکہ کے رہنے والا ہوں۔ اس نے کہا مجھے یہ ساری نشانیاں تم جو سنا رہے ہو، اس طرح کرو اپنے پیٹ سے کپڑا بھی اٹھاؤ۔ انہوں نے کپڑا اٹھایا، اس نے کہا یہ جو نشان ہے تمہارے پیٹ پہ اور تمہارے دائیں ران پہ جو ایک نشان ہے، وہ دیکھ کے اس نے کہا مجھے تو لگتا ہے کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، اور تم ان کے وزیر ہو گئے، ان کے 2 وزیر ہوں گے، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اشارہ ہے۔ بہت دلچسپ بات ہے، آپ نے اس کی باتیں سنی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام بھیجا، کچھ اشعار بھی لکھ کے بھیجے۔
جب آپ مکہ میں آئے تو ابو جہل ساتھ آ گیا، اور اس کے ساتھ اور اس کے جو ساتھی تھے وہ آئے. انہوں نے آ کے بڑی تشویش کا اظہار کیا کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے دوست 28 برس جس نے تم نے دوستی جن کے ساتھ کی ہے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میں خاموشی سے ان کی باتیں سنی، اور اس کے بعد میں اٹھا اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلا گیا، اور جا کے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اظہار نبوت فرما دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں بالکل اسی طرح ہے. کہا یا رسول اللہ مجھے تو آپ کے اوپر پورا یقین، اعتقاد، ایمان ہے میرا، لیکن اگر لوگ مجھے پوچھیں کہ آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے تو میں کیا دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہی شیخ حضرت یمنی جو بوڑھے سے مل کے آئے ہو اس نے جو باتیں بتائی ہیں وہی. کہا یا رسول اللہ پھر مجھے جلدی سے کلمہ پڑھا دیجئے. تو ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اظہار نبوت سے پہلے بھی جس طرح غلاموں سے آپ کا حسن سلوک تھا، کسی غلام کا آٹا پیس رہے ہیں، کسی کو پانی نکال کے کنویں سے دے رہے ہیں، غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کی مدد کریں. ابو جہل سے کسی غریب آدمی کی وہ جو تجارت کے پیسے ماری ہوئے لے کے دے رہے ہیں، کسی آدمی کی بیٹی نوجوان جو ہے وہ اغوا کر لیتا ہے عاص بن وائل، اس سے جا کے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم واپس لے کے دیتے ہیں. حلف الفضول کے ممبر بنتے ہیں لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا یہ جو پہلو ہے کہ پہلے جو ہے وہ پریکٹیکل ہوا ہے 40 برس، پھر اظہار نبوت ہوا ہے، پھر تھیوری آئی ہے، اور پھر اسی لیے رب تعالیٰ نے جو کہا لا امرکا، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی حیات پاک کی قسم ہے. وہ جو علی کا ہے نا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، اور خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں. جی غازی سے بنیادی طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا مظہر اتم بنایا تھا. جی آپ کے اندر فطرتاً تمام کمالات بالقوہ موجود تھے، لیکن وہ وقت آنے کے ساتھ ساتھ ظہور پذیر ہوتے گئے. ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے، چونکہ آپ کو خاتم النبیین بنایا تھا، تو انسان کی ہدایت کے لیے قیامت تک جتنے بھی امکانات ہدایت کے باب میں ضروری تھے وہ آپ کی شخصیت میں رکھے تھے. ٹھیک. محرومی کا حل، جہالت سے تعلیم کی طرف لے آنا، کفر سے ایمان میں لانا، ایمان سے تقوی میں لانا، تقوی سے ولایت میں لانا، اور بہتر سے بہتر تر کرنا. یہی وجہ تھی نا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے تو محاسن بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر آپ کی نبوت کے تناظر میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فطرتاً حکمت، موعظہ حسنہ اور جدال احسن کی صلاحیت دی تھی، اس کے بہت زیادہ مظاہر نظر آتے ہیں. ایک بات یوں نہیں ہوگی کہ انسانی ضرورت کی، انسان کی ذہنی، فکری، بدنی، مالی جتنی جہتیں ہو سکتی ہیں کہ انسانی زندگی کی قیامت تک کے لیے، وہ ساری جو ہے ان میں رہنمائی جو ہے وہ دینی تھی اللہ تعالیٰ. آپ کی ذات گرامی میں رکھ دی گئی. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. یہی وجہ تھی نا کہ جب آپ کی بعثت پر اعتراض کیا گیا تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی بعثت پر جو لوگ اعتراض کر رہے تھے ان کو بتایا کہ وہ جو قحط سالی ہو گئی تھی، اور قحط سالی کے زمانے میں دعا کرنے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کے ہاتھوں کی برکت سے تو تمہیں ملی تھی، وہ تمہیں واقع یاد نہیں. ان کا سیرت و کردار، ان کی ہمدردی، ان کا رابطہ الہی تمہیں نظر نہیں آتا، تم ان پر اس طرح کی باتیں کرتے ہو. تو پھر وہ جو مشہور واقعہ تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے آپ نے فرمایا کہ حلف الفضول کے موقع پر
اس طرح کا مظاہرہ کرنا اور کمنٹ کرنا کہ مجھے وہ معاہدہ اتنا پسند تھا کہ اگر مجھے 70 اونٹ بھی دیے جاتے، سرخ اونٹ جو اعلیٰ قسم کی، جو اعلیٰ قسم کے اور اس وقت شاید بہت قیمتی تھے، تب بھی میں وہ نہ لیتا، اس معاہدے کو پسند کرتا، کیونکہ یہاں عدل ہوتا تھا، جب وہاں عدل ہوتا تھا۔ دوسرا یہ بھی فرمایا کہ آج بھی اگر کوئی میں حلف الفضول کی طرح کی دعوت دے تو میں اب بھی تیار ہوں۔ یعنی وہ جو صلح حدیبیہ کی شکل میں آپ نے جو معاہدہ کیا تھا وہ اصل میں حلف الفضول کا ایک اگلی شکل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن لا امرو کا، اے محبوب کریم آپ کی عمر مبارک کی قسم ہے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار نبوت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آنے سے لے کر خود آپ نے کیا ثبوت دیا؟ آپ فرماتے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ مجھے یہ جو پتھر ہیں یہ مجھ پہ درود پڑھتے ہیں، یہ جو شجر ہیں، یہ جو درخت ہیں مجھے سجدہ کرتے ہیں، یہ جو بکری ہیں مجھے سجدہ کرتے ہیں، ہرن مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ آپ نے یہ ثبوت نہیں دیا، کیا ارشاد فرمایا؟ فقط لبثت فیکم عمرا، یہ ہے ثبوت تمہارے پاس۔ جی غازی صاحب، جو کردار اعلان نبوت سے پہلے پیش کیا گیا وہ حقانیت قرآن کی دلیل بنا ہے، فقط لبثت فیکم عمرا، وہ بھی ہمارے لیے نمونہ عمل بالکل ہے، نمونہ ہے۔ اور دو باتیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اب مکارم اخلاق کا ظہور 40 سال کے بعد نہیں ہوا، پیدائش کے بعد سے شروع ہو گیا، جب آپ اپنی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ کی ایک طرف سے دودھ نوش کرتے ہیں، عدل دوسری کا، طرف سے نہیں۔ اچھا ایک طرف تو اخلاق کریمانہ کا ظہور ہو رہا ہے، دوسری طرف وہ جو نبوی پروٹوکول خدا کی طرف سے تھا اس کا بھی ظہور ہو رہا ہے۔ 4 برس کی عمر میں بادل سایہ، 12 برس کی عمر میں بادل سایہ، 25 سال کی عمر میں بادل سایہ کر رہا ہے، ساتھ ساتھ اور شجر و حجر کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ بلکہ جو 25 سال کی عمر میں جب آپ تجارت کے لیے گئے ہیں نا تو نستورہ راہب نے آپ کی رسالت کی گواہی دی، آپ کے قدمین چومے، پیشانی مبارک چومی۔ اور غائب صاحب یہ کردار وہ بخاری کی حدیث نمبر 3، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب غار حرا سے تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واللہ لا یحزک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ کبھی آپ کو غمگین نہیں کرا۔ کیوں؟ کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کے لیے کماتے ہیں، مہمان نواز ہیں، اور رائے حق میں آنے والی مشکلات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں۔ ام المومنین نے یہ پہلے جو پوری 15 برس کی رفاقت تھی اس کا نچوڑ ان جملوں میں بیان کیا ہے، اور کسی خارجی معجزہ یا عقلی دلیل نہیں، صرف آپ کے اس کردار کو دیکھ کر سب سے پہلے ایمان لے آئی ہیں۔ مفتی صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ جی مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب، ابو سفیان اس وقت کتنے بڑے دشمن تھے اور وہ ہریکل کے دربار میں تھے، اس نے جو سوالات کیے اور جو ابو سفیان نے جواب دیے وہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں نہیں ہیں کہ ہمیں کہتے ہیں بتوں کی پرستش نہ کرو، وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اعلیٰ خاندان کے ہیں، کردار بہت شفاف ہے اور امانتیں ان کے پاس رکھتے ہیں اور وہ بڑے رحم دل ہیں غریبوں سے مسکینوں سے۔ یہ ساری سیرت تو ایک ہی واقعہ کے اندر ساری بیان ہو گئی ہے اظہار نبوت سے پہلے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے کہ ابو سفیان نے جو کچھ اہل مکہ سے پوچھا تھا، جو تجارتی قافلے وہاں پر گئے تھے اور بہت سے اس نے سوالات کیے تھے، اور ہر ایک سوال کا جواب جب انہوں نے دیا تو اس کے بعد پھر ہرقل نے یہ کہا کہ اگر مجھے موقع ملے تو میں ان کے پاؤں جا کر دہوں، کیونکہ جو کچھ ابھی بتایا جا رہا ہے تو یہ ساری کی ساری وہ باتیں ہیں کہ اگر یہ سچ ہیں تو پھر وہ جہاں پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس جگہ کے بھی مالک بن جائیں گے۔ اور پھر جو ہرقل تھا اس نے یہی نہیں کیا بلکہ اس نے اپنے قوم کو بلایا اور ایک بڑے محل کے اندر بلا کر اس نے اسلام کی دعوت دی ان کو، اور دروازے بند کر دیے کہ کوئی باہر نہیں نکلے گا۔ لیکن قوم اتنی متاثر تھی کہ وہ اس کا خیال یہ تھا کہ میں بھی اسلام لاتا ہوں اور قوم بھی اسلام لائے، لیکن وہ نہیں مانے۔ تو اس کے بعد صورتحال ایک دوسری طرف چلی گئی۔ لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ دیکھیے جو ایک بادشاہ تھا ہرقل تھا وہ اس سے متاثر ہو گیا، اور جو سابقہ جو بشارتیں تھیں ان علوم کی روشنی میں وہ سمجھ گیا کہ یہ آخری محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیے کہ قدرت نے جو چیز وہاں لوگوں کے سامنے
ظاہر کی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ منشا خداوندی یہ تھی کہ جو قوم کی کریم ہے پہلے وہ تسلیم کرے اور اس کے بعد پھر دعوت دی جائے۔ تو جب سرکار دو عالم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو اس وقت بھی ایک عیسائی راہب جو تھے انہوں نے مکہ کی ایک پہاڑی پر چڑھ کر آواز دی اور لوگوں کو بلایا، اور اس نے کہا کہ گزشتہ رات کو ایک بچہ پیدا ہو گیا ہے اور یہ وہی بچہ ہے کہ جو آخری نبی ہیں۔ تو یہ جب وہ حضرت یہودی تھا، عبداللہ کے گھر میں گئے ہیں، یہودی تھا اور مدینہ منورہ سے آیا ہوا تھا مفتی صاحب، یہودی وہاں مکہ آیا ہوا تھا اور چیخا، اس نے کہا آج رات وہ ستارہ میں نے دیکھا ہے جو نبی آخر الزمان کی نشانی ہوگا، اور آج نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے چلی گئی۔ جی بالکل، ایک تو یہ بھی تھا کہ اس نے تصدیق کی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اس نے آپ کی پشت مبارک سے کپڑا ہٹا کر دیکھا اور مہر نبوت کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پھر لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بعد میں جب ہوش میں آنے کے بعد کہ آپ کو کیا ہوا، تو اس نے کہا کہ قریشیو تم کو مبارک ہو کہ آپ میں اللہ کے آخری نبی آئے ہیں، اور مجھے افسوس اس چیز کا ہے کہ نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں چلی گئی ہے۔ اسی طرح سے مدینہ منورہ میں بھی ایک شخص نے جو مذہبی رہنما تھا، اس نے بھی کہا تھا کہ طلع نجم احمد، کہ وہ آخری نبی کی آمد پر جن ستاروں نے حرکت کرنا تھی وہ کر چکے ہیں، اور گزشتہ رات وہ آخری نبی آ چکے ہیں۔ پھر اسی طرح سے یہ 2 شہادتیں ہو گئی ہیں، اور تیسری شہادت وہ ہے کہ جو شام کے سفر کے دوران پیش آئی ہے، وہ جس کا ذکر ابھی ہوا ہے۔ بحیرہ راہب، جو ایک اور شہادت ہے کہ جو بحیرہ راہب 12 برس کی عمر ہے آپ صلی اللہ علیہ بحیرہ وسلم راہب کی بات ہے، اس کی جی 12 برس کی عمر میں، اور شام کا پہلا سفر تھا یہ، اور اس نے حضرت ابو طالب سے پوچھا ہے کہ یہ آپ کے کیا لگتے ہیں، پھر بہت سے سوالات کیے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آگے نہ جائیں کیونکہ ان کے لیے خطرہ ہے، یہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور ان کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، وہاں سے آپ واپس مکہ چلے جائیں۔ اور پھر اس کے علاوہ پھر دوسرا سفر جو تھا اس کے شام کا، وہ 25 سال کی عمر میں ہوا، اور میں اس طرح غلام آپ کے سامنے ساتھ تھا۔ پھر اس نے دیکھا تھا کہ راستے میں بادل کس طرح آپ پر سایہ کر رہے تھے، اور پھر نستورہ راہب نے بھی یہی کہا ہے کہ کیا ان کی آنکھوں میں سرخی، قدرتی سرخی موجود ہے، بہت سی نشانیاں میں اس طرح سے پوچھی ہیں، تو اس نے بھی یہی کہا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو دیکھیے 4-5 شہادتیں یہ ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسی چیز کو لے کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی کے بعد ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں۔ یہ عیسائی رہنما تھے، بہت بڑے عالم تھے اور تمام کتب کے عالم تھے، انہوں نے بھی کہا کہ یہ نبی ہیں، اور اگر مجھے وہ موقع ملتا جب یہ دنیا سے جب ان کو نبوت دی جائے گی اور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں جائیں گے تو میں ان کی مدد کرتا۔ یہ 6ٹھی شہادت ہے، اور 7ویں شہادت یہ ہے کہ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر سرکار دو عالم علیہ السلام نے قوم سے یہ پوچھا ہے کہ میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم کیا کہو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہم مان لیں گے۔ تو یہ اپنی صداقت پر جو ہے پورے اہل مکہ نے، جہاں پر ملحد تھے، جہاں پر یہود و نصارہ تھے، جہاں پر بے دین لوگ تھے، ان تمام لوگوں نے بیک زبان کہا ہے کہ ہم مان لیں گے، آپ کی صداقت کی تصدیق کی۔ اللهم على آله وصحبه وبارك وسلم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ایک مل جاتا ہے کالی رنگت والا غلام، وہ رو رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہتا ہے جی میرے مالک نے یہ مجھے دیا ہوا ہے آٹا پیسنے کے لیے، اور میں بہت بیمار ہوں، شدید بخار ہے، اور میں سوچ رہا ہوں میں کیا کروں، اگر یہ نہیں پیستا تو وہ مجھے بہت مارے گا، میرے تشدد کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آٹا پیس دیا، اور دوسرے دن پھر تشریف لے گئے، اور آپ نے فرمایا جب تک تمہارا بخار نہیں اترتا میں تمہارا آٹا روز پیس دیا کروں گا۔ مجھے بتائیے کردار کی بلندی جو ہے یہ اس دور میں، اور یہ عرب کے سب سے باعزت قبیلہ، سب سے بڑا قبیلہ، سب سے بڑا جاگیردار قبیلہ جو ہے اس کے چشم و چراغ ہے، اور مکہ مکرمہ کی 75% تجارت جس خاتون کی ہے وہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے۔ جی سبحان اللہ، بالکل غازی صاحب آپ نے بجا فرمایا ہے کہ عرب کے معاشرے میں یہ جو کردار ہے اس کا کوئی تعارف نہیں تھا۔ وہاں پر تو جو کمزور ہے اس سے کام لیا جاتا تھا، اس پر ظلم کیے جاتے تھے، جو بزور بازو
ان سے خدمات لی جاتی تھیں اور ان کا کوئی بولنے والا نہیں تھا، لیکن کوئی طاقتور قبیلے کے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والی شخصیت اگر کسی کا آٹا پیس رہے ہیں تو یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے کردار کی عظمت ہے، اور یہ اسی کردار کا نتیجہ تھا کہ نبی اکرم علیہ السلام جب آپ نے اسلام کی دعوت دی تھی تو اس وقت کمزور، یتیم، کالے اور گورے شرق و غرب سے چل کر آپ کے قدموں میں آ گئے تھے۔ آپ کے اخلاق عالیہ کی عظمت تھی اور آپ کے کردار کی عظمت تھی کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں آپ کا احترام اور عزت لبریز تھا اور لوگوں کے سینوں میں، اور لوگوں کو اسلام لانے میں پھر کوئی دقت نہیں ہوئی ہے، کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام کی یہ دو چیزیں کہ ایک تو آپ کا کردار ہے اور دوسرا آپ کی صداقت ہے۔ یعنی مکہ کی سرزمین پر یہ پورے عرب میں الصادق الامین کے حوالے سے کوئی دوسرا نام متعارف نہیں ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات کے علاوہ، صرف آپ کی ذات ہی ہے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یتیموں کے سر پر آپ ہاتھ پھیرتے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ صادق اعظم، امین اعظم، ہجرت کی رات کہا فرمایا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو کہ امانتیں واپس کر کے کل آ جانا۔ وہ امانتیں کن کی تھی؟ وہ مسلمانوں کی تھی کوئی امانتیں؟ بالکل ٹھیک۔ کفار جو تھے انہوں نے امانتیں وہی جا کے رکھتے تھے، یقین انہی کی دیانت صداقت پہ تھا۔ یہ تو نصیب کی بات ہے جی۔ قسام ازل نے جن سعید روحوں کو دامن مصطفیٰ سم کا غلام بنانا تھا وہ بن گئے، جنہوں نے نہیں بنانا تھا وہ دیکھ کے بھی اندھے رہے۔ ویسے کرنی کہاں تھا، وہ کس طرح ہو گیا۔ بلال حبش سے آیا، صہیب روم سے اٹھ کے آ گئے، اور سلمان جو ہیں وہ فارس سے اٹھ کے آ جاتے ہیں۔ عجیب معاملات ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے غازی صاحب۔ جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کے پہلو سیرت و کردار میں بڑے نمایاں ہوئے اور وہ آپ کی بعد میں نبوت اور شریعت کی دلیل قرار پائے، وہاں آپ کی طبیعت کے اندر استحکام، پختگی، وقار اور کامل اطمینان کا پہلو، استقامت کا پہلو، یہ بھی بہت بڑی دلیل تھی۔ یعنی اس منتشر، غفلت زدہ، جہالت زدہ اور شرک زدہ معاشرے میں ایسے فرد کامل کا ہونا بھی ایک معجزہ تھا۔ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو جنہوں نے اس وقار اور اعتماد سے دیکھا اور آپ کے چہرے مورے کا اور باڈی لینگویج کا اعتماد دیکھا، وہ آپ کے منتخب ہونے کا بھی یقین رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو بچپن کا بھی یارانہ تھا، وہ آپ 28 برس کی دوستی تھی، مصدر اول کو ڈھونڈتے رہے کہ آپ پھوٹے کہاں سے ہیں۔ اگر آپ کا مبدأ یہی ہے والد اور والدہ، وہ تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن آپ کی ڈوریاں کسی اور جگہ سے بندھی ہوئی ہیں۔ آپ کا سیرت و کردار، آپ کا سوچنا سمجھنا، آپ کی حلم و بردباری، آپ کا وفاداری، اور آپ کے اندر وہ استقامت اور استقلال کا پہلو، حتیٰ کہ خود فرماتے ہیں کہ ہمارے خاندان کے کچھ لوگ جو ان کے دور کے رشتہ دار بھی تھے، وہ کچھ بتوں کی عبادت کرنے جاتے تھے۔ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی اور وہاں ایک میلہ سجتا تھا، تو آپ نے نہ صرف ان کو جانے سے انکار کیا بلکہ ان کو اس انداز سے تنبیہ کی کہ وہ آپ کے جلال سے ڈر بھی گئے۔ تو یعنی آپ کے اندر یہ بھی بڑا پہلو تھا۔ یہی وجہ تھی نا، جہاں امانت و دیانت سے لوگوں کی رغبت اٹھی، یہی تو وجہ تھی جو حنفاء تھے اور جو فطرت سلیمہ پر فائز تھے، انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پختگی کا یہ پہلو زیادہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن وہ ولیم میور وغیرہ ہیں، یا وہ زیادہ دشمن تھے؟ ابو لہب، ابو جہل بڑے دشمن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ کیا خیال ہے؟ کہ نہیں وہ بڑے دشمن تھے؟ میں نے کہا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست ہے نا سامنے۔ ان میں سے کسی نے پورے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں کوئی بات کہی ہے؟ کہنے لگے نہیں یہ تو ہم نے نہیں پڑھا۔ میں نے کہا جو بدترین دشمن تھے، سبحان اللہ، وہ جان وہ شہید کرنا چاہتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، کردار کے بارے میں انہوں نے بات نہیں کی۔ آج 14 صدیاں بعد یہ جو لوگ غائی صاحب لطف کی بات ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے پورا عہد شباب ان میں گزارا ہے۔ ہاں اچھا، یہاں میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ دیکھیے کہ عموماً تاریخ عالم میں جب ہم سٹڈی کرتے ہیں تو بڑی شخصیات
پہلے مجاہدہ کرتی ہیں پھر آ کر تزکیہ کرتی ہیں. نبی کریم غار حرا میں بعد میں گئے ہیں, پہلے معاشرے میں رہے, اور اس سے آپ کی سوشل پینیٹریشن کا پتہ چلتا ہے کہ جو ایک خاص منصب پر فائز ہستی ہے وہ معاشرے کے عرف سے بے خبر نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ جس معاشرے میں ظلم ہو یا فتنہ و فساد ہو وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے. 20 برس کی عمر میں حلف الفضول آپ نے شمولیت کی, اس کی روشنی میں آپ نے ظلم و ستم کا خاتمہ کیا. 35 برس کی عمر میں تعمیر کعبہ ہوا. تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دانش برہانی سے اس فتنہ و فساد کا تنصیب حجر اسود کر دی, اور غائی صاحب وہ حضور کے ہاتھ سے ہی نصب ہونا تھا, یہ بھی اللہ کی حکمت تھی. وہ اس لیے بھی ہاتھ سے اسم ہونا تھا, آپ کے دست اقدس سے اسے نصب ہونا تھا کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی جب میں لے کے گئی نا تو میں نے سوچا کہ چلو میں طواف کر کے جاتی ہوں اپنے قبیلے کی طرف, تو کہتی ہے میں حجر اسود کے پاس کی, حجر اسود اپنی جگہ سے نکلا اور اسے رسول اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو بوسے دی. سبحان اللہ. تو اب وہ حجر اسود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیے تعمیر کعبہ کے وقت جس دروازے سے تشریف لائے ہیں نا, تو تمام مکہ میں جو لوگ تھے انہوں نے کہا ھذا الامین ردینا بہی حکمن ھذا محمد, ہم راضی ہیں ان کے فیصلے پر, یہ امین ہیں, یہ تو محمد ہیں. اور غائی صاحب یہاں پر حبیرہ بن وہب مخزومی یہ منصف اعظم ہیں, منصف اعظم ہے. یعنی اعظم, آپ حیات انسانی کی کوئی بھی جہت لے لیں, جو اعظم اکمل و اعلیٰ اطیب مطہر جو بھی ہستی سب سے بڑھ کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی, بلکہ توحید الہی پر دلیل اعظم مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات. سبحان اللہ سبحان اللہ. برہان من ربکم قرآن کہتا ہے. اور غائی صاحب جب تعمیر کعبہ کا یہ آپ نے بڑا ہی تاریخ انسانی کا ایک شاندار فیصلہ فرمایا, آپ کے تو سارے فیصلے شاندار تھے, تو حبیرہ بن وہب مخزومی نے ایک قصیدہ کہا, اس سے بھی ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی کہ اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم کا کردار کیا تھا. میں 2-3 اشعار اگر آپ اجازت دیں. وہ لکھتے ہیں موصوف کہ اپنے شمائل کریمہ کی وجہ سے کل بھی اور آج بھی تمام قریش سے آپ بہترین ہیں, اور آنے والے دنوں میں اللہ کریم جو آپ پر مہربانیاں فرمائے گا ہم نہیں جانتے. ایک شعر. دوسرے کا کیا ترجمہ کہ انہوں نے اس جھگڑے کا ایسا فیصلہ کیا جس کی مثال لوگوں نے آج تک نہیں دیکھی, اور جس کا آغاز اور نتیجہ دونوں ہی بڑے شاندار ہیں. ہم سب ان کے اس کارنامے اور شاندار عمل پر راضی ہو گئے, اور اس ہادی اور مہدی کی رائے کتنی عظیم الشان تھی. اور آخر میں کہتے ہیں ہم پر آپ کا یہ جلیل القدر احسان ہے جو آج بھی ہے, کل بھی اور ہمیشہ جاری رہے گا. جی اپنا مفتی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. مفتی ضمیر صاحب, ایک تو کمال یہ ہے کہ کائنات میں جتنے آج تک 1,24,000 انبیاء کرام آئے ہیں, ہمیں 26 سے زیادہ نام نہیں پتہ, یہ درست بات ہے نا, اور جن کے نام بھی پتہ ہے ان کی بھی تمام حیات کے بارے میں ہمارے پاس بہت تھوڑا سا مواد ہے. جس طرح وہ اس نے کہا تھا نا, یہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ کیا ہے وہ یہ جو تھا جی اپنا بوسور سمتھ, محمد اینڈ محمڈنزم جن کی کتاب ہے, وہ کہتا ہے کہ ہمیں تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں اور ہمارے نبی ہیں, تو کہتے ہیں کہ ان کی 33 برس کی جو ظاہری حیات ہے ان کی پھر اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس میں سے 30 برس کا کچھ پتہ نہیں, اور جو آخری 3 برس ہے ان کی بھی کچھ باتیں ہمیں صرف معلوم ہیں. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ پیدائش مبارک سے پہلے سے لے کر, آپ کی ولادت سے پہلے سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے تک, اور بعد از وصال بھی وہ سیرت پاک پہ کتابیں اتنی دنیا میں جتنی کسی پہ نہیں لکھی گئی. جی مفتی صاحب. جی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے وہ بالکل اس میں تمام جزیات سے لے کر تمام تفصیلات تک مورخین نے وہ نقل کی ہیں چیزیں. بہت ہی باریکی میں جا کر دیکھیں تو ساری کی ساری چیزیں سرکار دو عالم علیہ السلام کی لکھی گئی ہیں. اور نہ صرف یہ کہ آپ کی حیات طیبہ کا اٹھنا بیٹھنا, سونا جاگنا, چلنا پھرنا, تبسم فرمانا, کسی کی خبرگیری کرنا, کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا, نہ صرف یہ کہ یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی چیزیں ریکارڈ میں آئی ہیں, بلکہ جو لوگ آپ کی احادیث مبارکہ کو روایت کر رہے تھے, کی وجہ یہ تھی کہ آپ سے پہلے جو بھی انبیاء کرام آئے تھے تو ان کی نبوت تدریجی تھی,
اور ایک وقت میں ان کی نبوت نے ختم ہو جانا تھا، مگر سرکار دو علیہ السلام کی نبوت ان تمام نبوتوں کا تتمہ اور تکمیل ہے، اور اسے قیامت تک جاری رہنا تھا۔ اس لیے قیامت تک کے لیے آپ کے کردار کو، آپ کے اسوہ کو محفوظ کر لیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، اور آپ کے جو احادیث مبارکہ ہیں، جو آپ کے جو کردار ہے، اس کے اندر بھی بہت سی چیزیں موجز ہیں، یعنی وہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو زمانے میں لوگ ان کو پڑھتے ہیں اپنے زمانے میں تو ان کے لیے ان کی ہدایت کھلتی ہے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ بعد کے آنے والے زمانوں کے لیے انہی کلمات کے اندر ہدایت ہوتی ہیں اور وہ بعد والوں کو سمجھ آئیں گی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، بہت شکریہ، اور ڈاکٹر عقیل آپ کا بھی، ڈاکٹر جامی آپ کا شکریہ، اور نعت خان صاحب حافظ مصباح آپ کا پیشگی۔ کتاب الشفا سے جی نسخہ ہے نیک کام میں یقینی کامیابی کے لیے۔ اگر کوئی شخص کسی نیک کام کا ارادہ رکھتا ہو تو 313 بار آیہ کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے، اور 24 بار پہلا کلمہ پڑھ کر اس کام کا آغاز کرے، انشاءاللہ یقیناً کامیابی ہوگی۔ شرط یہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو کم از کم 11 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ امام جلال الدین سیوطی، عظیم عاشق رسول، عظیم محقق، عظیم محدث، فرماتے ہیں ایمان کی تکمیل کے لیے اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ رب کائنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس حسن و جمال میں بے نظیر و بے مثال تخلیق فرمایا تھا۔ جی حافظ صاحب۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے، یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے، جو بن پانی کے تر رہتے